الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے 19ویں پارے وقال الذین کا خلاصہ بیان کریں گے. اس سے پہلے 18ویں پارے سے کچھ سورہ النور اور سورہ الفرقان ایک آیت کی میں تشریح کروں گا. سورہ النور کی آیہ نمبر 53 میں ہم پڑھتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ اور وہ جو عمل صالح بھی کر رہے ہوں 3 وعد فرمائے ہیں. پہلی بات کہ خلافت عرضی عطا فرمائیں گے. دوسری بات اسباب و وسائل کی دنیا میں دولت سے مالا مال کر دیں گے. تیسری بات کہ خوف و ہراس کی جگہ امن و عافیت عطا فرما دیں گے. لیکن فرمایا شرط یہ ہے کہ مجھ پہ ایمان رکھو، میرے ساتھی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد ہم سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں. سورہ الفرقان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات بہت وضاحت سے آئی اور کئی مرتبے آئی، اور یہاں جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آئی کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ما لہذا رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. بھائی یہ کس قسم کا رسول ہے؟ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اور پھر نہ ان کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ پہرے دار ہے، نہ کوئی ہٹو بچو کہنے والا ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ خزانہ ہے، نہ کوئی جاگیر ہے، نہ باغات ہیں، نہ اقتدار ہے. عزیزان گرامی، یہ ایک ذہنیت ہے اور یہ جاہلانہ ذہنیت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ایسا ہونا چاہیے جو سب سے پہلے تو ما فوق الفطرت ہو، ما فوق البشریت ہو. نمبر 2، اگر انسانوں میں سے بھی ہو تو پھر کوئی بہت بڑا جاگیردار ہو، کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہو، یا دنیا میں اتنے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں، ہیڈز آف دی اسٹیٹ ہیں، ان میں سے کوئی ہو. یہ عام آدمیوں میں سے نعوذ باللہ عام آدمی کہاں ہو سکتے ہیں؟ نہ جاگیردار، نہ سرمایہ دار، نہ صاحب اقتدار، نہ کوئی ٹھاٹ باٹ، نہ آگے پیچھے بینڈ باجے، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں. اور رسالت مآب. اب بات یہ ہے کہ یہ ذہن کی بیماری ہے کہ ہم نے اپنے دماغ میں کچھ چیزوں کی، کچھ باتوں کی، کچھ لوگوں کی خواہ مخواہ کی عظمت بٹھا دی ہے اور ان کو معیار بنا لیا. بھائی امیر نہیں ہے تو بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب اقتدار نہیں ہے تو بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بڑا آدمی نہیں ہے تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رسالت اور نبوت عطا کر دیتے ہیں. یہ جاگیریں یا کارخانے، یہ اقتدار، یہ کرسیاں، یہ بھی ہماری دی ہوئی ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کے مقابلے میں یہ سب لاشیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں آخرت کا ایک منظر ہے. عزیزان گرامی، اگر کبھی کبھی ہم اپنے تصور میں یہ منظر لے آیا کریں
دیکھیے، موت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، یہ کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ قرآن مجید میں یہ مناظر بار بار اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا تصور ہمارے ذہن میں بندھ جائے۔ اب دیکھیے، ایک منظر آ رہا ہے اور اس کو جہاں بٹھانے کی کوشش کریں۔ سنو، جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس روز ان کی بڑی رسوائی ہوگی۔ اب کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کو دکھاؤ، اور جب باری آ گئی فرشتوں کو دیکھنے کی تو بہت رسوائی ہوگی۔ جس دن آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے، اس روز اللہ کی حکمرانی کا پوری طرح ظہور ہوگا۔ ایک جگہ یوں آتا ہے کہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے گا للہ الواحد القہار، بادشاہی اللہ واحد کے لیے ہے جو قہار ہے۔ فرمایا اس روز ظالم اپنے ہاتھ چبائیں گے، کاٹ کاٹ کے کھائیں گے۔ اس قدر انہیں اپنی گزری ہوئی زندگی پہ رنج اور افسوس ہوگا کہ یار ایک ہی موقع ہمیں ملا اپنے آپ کو اور اپنے ہمیش کے مستقبل کو سنوارنے کا، وہی موقع ہم نے گنوا دیا، ہمیش کے لیے برباد ہو گئے۔ اس دن کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیا ہوتا، اے کاش ہم نے فلاں کو برے لوگوں کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس وقت اللہ کے رسول یوں کہیں گے اے میری رب، میری اس قوم نے اور میری قوم کے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول یہ کہیں گے کہ میرے پروردگار، میرے رب، میری قوم کے یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور قرار دے دیا تھا۔ علامہ اسی آیت کو ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں خارز مہجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی۔ تو گردش دوراں کے شکوے کرتا پھرتا ہے کہ مجھے فلانے اور فلانے اور فلانے مجھے خار کر دیا، غلط بات ہے۔ تو صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے خار ہو گیا ہے۔ خارز مہجور یہ قرآن شدی۔ عزیزان گرامی، آگے چل کے یہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے دیکھا اس شخص کو کہ اس نے کس چیز کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اس نے اپنی ہوا و ہوس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جھوٹے پندار کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور یہ صرف خود ہی گمراہ ہی نہیں ہے بلکہ اوروں کو بھی گمراہ کرتا پھر رہا ہے۔ آگے چل کے سورہ فرقان میں اللہ کے بندوں کے، عباد الرحمن کے اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں قلعے بنائے، سورج اور روشن چاند بنایا، وہ رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہل ان سے مخاطب ہوں
تو وہ باوقار طریقے سے شریفوں کی طرح سلام کر کے گزر جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی راتیں قیام و سجود میں بسر ہوتی ہیں، اپنے رب تعالی سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ ایمان والے توبہ کر لیں تو ان کی برائیاں رب تعالی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کوئی بیہودہ کام ہو رہا ہو تو بہت وقار سے قریب سے گزر جاتے ہیں، اس میں شریک نہیں ہوتے۔ اپنے رب کی آیات پر غور کرتے ہیں اور رب کی آیات پر اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے۔ رب کی آیات ہیں قرآن مجید، سمجھ کے پڑھتے ہیں، اندھوں کی طرح سے توترٹ ہی نہیں لگاتے رہتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یہی جنتی ہیں، ان کو جنت میں سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ الشعراء ہے۔ سورہ الشعراء میں پھر وہی بات کہی گئی جو سورہ الکہف کے ابتدا میں کہی گئی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اے ہمارے نبی، ہمارے محبوب، آپ گھل گھل کر جان دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل غم تھا، جو مشن تھا، جو تڑپ تھی، وہ اس دین کو پوری انسانیت تک پہنچانا تھا۔ میں اس بات کا اعادہ کروں گا کہ دین اس بات کا نام ہے کہ حضور کا اتباع کیا جائے، اور حضور کا اتباع جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ حضور کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا جائے، حضور کے مشن کو اپنا مشن بنایا جائے، حضور کے غم کو اپنا غم بنایا جائے، حضور کی طرف کو اپنی طرف بنایا جائے۔ ہمارا مرنا جینا بھی اسی راہ میں ہو جس راہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا تھا۔ اگر یہ ہے تو اتباع ہے، پھر ہم انہی کے ہیں، اور اگر ظاہری شکل ہم نے ان کی بنا لی لیکن ان کے مقصد زندگی کو نہیں اپنایا، ان کے مشن کو نہیں اپنایا، ان کے غم کو ہی اپنا غم نہیں بنایا تو اتباع نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ نقل کیا جا رہا ہے فرعون کے ساتھ۔ فرعون احسان جتا رہا ہے، تم لڑکے تھے، بچے تھے، ہم نے تمہیں پالا پوسا اور ہم نے اتنے احسانات تم پہ کیے۔ فرماتے ہیں ہاں تم نے بہت احسانات کیے، اور تمہارا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یہ تمہارا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا مطالبہ فرعون سے یہ تھا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، انہیں ہمارے ساتھ جانے دو، ہم تمہارا ملک چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن تم ہمیں غلام نہ رکھو، آزاد کر دو۔ اور اسی آزادی کی جد و جہد میں ہی وہ رات کی تاریکی میں نکل بھاگے، اور فرعون نے پیچھا کیا، اور نتیجتاً فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔
لیکن نکل کے کہاں جا رہے تھے؟ آزادی کے لیے۔ فرعون سے آزاد ہوں گے تو دین کی تبلیغ ہوگی، اس لیے کہ غلامی کے عالم میں دین کی تبلیغ، تعلیم، تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور دین کے اکثر فرائض جو ہیں وہ اس وقت فرائض ہیں جبکہ ہم آزاد ہوں۔ مثلا حج غلام پہ فرض ہی نہیں، آزاد انسان پہ فرض ہے۔ تو یہ جمعہ آزاد انسان پہ فرض ہے۔ غلامی کے عالم میں تو دین پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے نبی کا، رسول کا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو آزاد کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا۔ رومن امپائر میں 90% لوگ غلام تھے، آپ نے ان کی غلامی دور کرنے کے لیے، آزادی کی جدوجہد کے لیے غلاموں میں آپ نے ایک تحریک پیدا کر دی۔ تو ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا ہر نبی انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے آتا ہے۔ جنگ قادسیہ میں جب وہ رستم نے بلایا مسلمانوں کے وفد کو، پوچھا کہ بھائی یہاں کیوں لڑنے آئے ہو ہم سے؟ تو ہمارے سپہ سالار نے ایک بات کہی کہ دیکھو ہمارا مشن صرف ایک ہے کہ ہم انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی میں دے دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو نبی کا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ غلامی کا خاتمہ کرے، انسانوں کو آزاد کرے، اور آزاد انسانوں کو تعلیم، تربیت کے ذریعے اللہ کی بندگی کی طرف لے جائے۔ کوئی نبی ایسا نہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں 1,24,000 تعداد آئی ہے انبیاء کی، ایک بھی نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے غلامی کو کسی شکل میں قبول کیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہیں، پوچھتے ہیں کہ میاں تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا، ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، ہم تقلید آباء پہ مجبور ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا یہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان سے بری ہوں۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور جب میں اپنی کسی غلطی سے بیمار پڑ جاتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ وہ بیمار کرتا ہے، نہیں، فرمایا اذا مرضت فہو یشفین، جب میں اپنی کسی کوتاہی سے، غلطی سے میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطائیں معاف بھی کرے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا نقل ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما، بعد کی آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، مجھے جنت کا وارث بنا، میرے باپ کو بخش دے، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد۔ اس روز مشرکوں کو سارے خدا بھول جائیں گے، اس روز اپنے سفارشیوں کی تلاش کریں گے مگر کوئی کام نہیں دے گا۔ اے اللہ اس دن تو ہی میرا یار و مددگار بن جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ